مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالامارہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، آج کوفے میں شور و غل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے شدید گریہ وزاری کی اور اپنے منہ پر ماتم کیا۔ قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالامارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار تھیں۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بے پالان اونٹ پر سوار تھے۔ رگہائے بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ سے انتہائی کربناک تھی۔ آل محمد کی خستہ تنی دیکھ کر اہل کوفہ صدقے کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، یا اہل کوفہ ان الصدقہ علینا حرام، اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ بچوں کے ہاتھوں سے لے کر نیچے پھینک دیتی تھیں۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت زار دیکھ کر دہاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ حضرت ام کلثوم نے فرمایا، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے، یہ بی بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک صدائے شور و غل بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں آگے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور وہ سر 14ویں کے چاند کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے مشابہ تھا۔ چہرہ انور ماہتاب کی مانند روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت میں نظر پڑی تو اس منظر سے بے تاب ہو کر فرط غم و الم سے چوبے پالان پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ کوفے کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے، آل رسول کو اس تباہ شدہ حالت میں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اے کوفے والوں، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اسی اثنا میں ایک کوفی عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کس قوم و قبیلے کے قیدی ہو؟
بیویوں نے فرمایا نحنو آثاری آل محمد، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کیں، جن سے خاندان عصمت کی خواتین نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و غل کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن راویوں کا بیان ہے کہ جوں ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا کہ انستو، خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ آتے ہوئے سانس رک گئے اور جر سے کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی کا لب و لہجہ اور انداز خطابت یاد آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی بی کے لب و لہجے اور انداز خطابت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جناب امیر المومنین کی زبان سے بول رہی ہیں یا حضرت امیر آپ کی زبان سے بول رہے ہیں۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں پروردگار ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت اور جانفشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ گو ڈینگ مارنے والے، پے کرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمن کی غماز ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو، زیادہ رو اور ہنسو کم۔ تم امام عالی مقام کے قتل کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ،
مینارِ حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائے گاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے، تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے، افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر۔ کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم عظیم کیا ہے جو پہنائی اور وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے جرم پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ پروردگار عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حیران اور سرگرداں ہیں اور تعجب سے انگلیاں منہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ اس حال میں کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے اشرف، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔